بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ میری سہیلی نے بتایا، ہم پرانے محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہماری گلی میں مقام آخری والا سب سے قرآن حافظہ کا تھا۔ یہ محلے کے سارے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور اس کے خود کے بھی 2 بیٹے تھے۔ جب ہم اس محلے میں آئے تو اس کی بہت تعریفیں سنی۔ میں نے سوچا کہ آج میں اس کے گھر کا چکر لگاؤں گی اور اس سے قرآن پاک کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بھی سیکھ لوں گی، کیونکہ کافی بار میں نے قرآن پڑھتے ہوئے کافی غلطیاں کی تھی۔ اسی لیے ایک دن یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے گھر گئی۔ جب اس کے گھر کے اندر گئی تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، شاید اسی لیے کہ بچوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ تو پورے محلے میں سب سے اچھی لڑکی تھی۔ باہر اتنی زیادہ گرمی تھی کہ جب میں اس کے گھر کے اندر گھسی تو اتنی زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ قرآن حافظہ ہے۔ اس کا گھر بہت ہی اونچا ہے اور گھر میں کافی زیادہ درخت بھی تھے اور اس کی گھر کی دیواروں پر بیلیں بھی لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے سلام کیا اور اس نے میری سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ محلے میں نئے آئے ہیں، میں نے اس سے قرآن پاک اور قرآن پاک کے بارے میں اچھی باتیں سیکھنی ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور اس کے چہرے پر کافی زیادہ نور بھی تھی۔ جب وہ تلاوت کرتی میں اس کی آواز میں کہیں کھو جاتی تھی۔ اس کے گھر میں جو بچے آتے جاتے تھے پڑھنے کے لیے وہ کافی زیادہ اچھے تھے اور مجھ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ جو اس کے خود کے 2 بیٹے تھے وہ تقریباً مجھ سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے صوفیہ سے پوچھ لیا، صوفیہ تمہارے بچے کس پر گئے ہیں؟ بھلے تم بھی خوبصورت ہو اور تمہارے بچے بھی، لیکن تمہارے بچوں کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال، اور تم ہو تمہارے کالی آنکھیں اور کالے گھنے بال۔ وہ مجھ کو کچھ کہنے والی تھی کہ مغرب کی اذان ہوئی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی اور میں اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں گھر چلی گئی تو مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ میں صوفیہ سے پوچھوں۔ نہ میں نے اس کا شوہر دیکھا ہے، نہ ہی اور اس کے گھر میں کوئی، نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی محلے والے کہ صوفیہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ بس اس کی شرافت کی وجہ سے سب اس کی عزت کرتے تھے اور میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور وہ جو مجھ سے اچھا خاصا اعتبار کرنے لگی تھی۔ اگلے دن جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے سوچا میں اس سے سوال پوچھوں گی، تمہارے بچے اور تم یہاں ہو اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے مناسب سمجھا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک قاری کی بیٹی ہوں اور میرے ابا نے امی کو خود قرآن پڑھایا ہے اور امی نے ہم تینوں بہنوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ میری 2 بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ چاند رات والے دن میں اپنی خالہ کے ساتھ بازار گئی تھی چوڑیاں لینے کے لیے۔ میری امی بازار کے چکر نہیں لگاتی تھی، مگر میں تو چھوٹی تھی، میں تو اپنے سارے شوق پورا کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے کیا پتا کہ یہ عید میرے لیے قیامت بن جائے گی۔ بتاتی چلوں کہ میرے ابا مسجد کے ایک امام اور قاری تھے۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا گھر مسجد کے ایک کوارٹر میں ہوا کرتی تھی۔ جب میں بازار سے واپس آئی تو دیکھا کہ مسجد کے پاس ایمبولینس کی آواز آ رہی تھی اور لوگوں کی ہجوم جمع تھی۔ میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یا اللہ خیر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پتہ چلا کہ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، 50 کے اندر لوگ زخمی تھے اور 50 جتنے شہید ہو گئے۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ میرے امی اور ابو اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ ہم تو پہلے سے ہی اکیلے رہتے تھے، اب تو امی اور ابو فوت ہو چکے ہیں، میں کہاں جاؤں اور کس کے ساتھ رہوں؟ یا اللہ تو ہی میری کچھ مدد کر۔ خالہ اور خالو کے لاکھ سمجھانے کے باوجود میں سمجھ گئی۔ خالو بول رہا تھا کہ اگر مسجد میں کوئی دوسرا امام آ جائے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم اس گھر کو چھوڑو اور ہمارے ساتھ رہ لو۔ میں نے خالہ اور خالو کو کافی منع کیا کہ نہیں، میں اسی گھر میں رہوں گی، اور میں نے مسجد کے جو مالک ہیں ان سے بات کی کہ میں یہاں پر کچھ عرصہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں وہاں پر اکیلی نہیں تھی، کافی سارے پڑوسی آتے تھے، مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میں تو دروازہ بند کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔
مجھے قرآن پاک پڑھنے میں بہت ہی سکون ملتا تھا۔ جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو مجھے سکون محسوس ہوتا، میں اکیلی نہیں ہوں اور کوئی بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس بات پر یقین نہیں کی کیونکہ مجھے جنوں اور بھوتوں پر یقین ہی نہیں تھا، ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے اوپر سایہ یا کوئی جن وغیرہ ہے، حالانکہ اس چیز کا مجھے اشارہ بھی مل چکا تھا، لیکن میں ان چیزوں سے محروم رہتی تھی۔ ایک دن میں نماز پڑھتے پڑھتے اس مصلے پر ہی سو گئی۔ جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا میرے اوپر کسی نے رضائی ڈال دی تھی۔ غور کرنے کے لیے کافی ساری باتیں تھیں، اسی لیے میں اس بات کو بھول گئی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں نماز یا قرآن پڑھتے پڑھتے جا نماز پر سو جاتی تھی۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں اپنے بیڈ پر سو رہی ہوں، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے میری ساری زندگی بدل دی تھی۔ ہوا یوں کہ 14 شعبان کی رات تھی۔ میں نے عبادت کا سارا معمول تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اپنی امی اور ابو کے لیے دعا کروں گی، اور میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ بن سنور کے عبادت کرتی تھی۔ اس دن بھی تیار ہو کر سفید اجلا لباس پہنا اور میں نے خوشبو لگائی اور آ کر جا نماز پر بیٹھ گئی، اور چاند میری کھڑکی سے نظر آ رہا تھا۔ اس رات کافی زیادہ سکون تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچھ نفل ادا کرنے کے بعد میں نے دوبارہ نماز شروع کر دی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی سایہ میری کھڑکی سے اندر آیا ہے، جسے سفید کپڑے تھے۔ رات کو اکیلی ہونے کی وجہ سے مجھے ڈر کے بجائے اور بھی زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جا نماز سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت اور نوجوان تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میں نے خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال تھے۔ اس نے بھی میری طرح سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی پردے کا رواج تھا۔ میں نے آج تک اپنے کزنوں سے بھی بات نہ کی، لیکن اس شخص کو دیکھ کر میرے دل میں اپنے لیے اختیار ہی نہ تھا۔ میں اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے قریب آیا اور گھٹنوں پر بیٹھ گیا، جیسے کہ یہ چاند رات تھم گئی۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور اپنا نام رحمان بتایا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں نے یہاں سے اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا اور میں نے تمہاری قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی، اور میں اپنے قافلے کو چھوڑ کر یہاں پر رکا، اور میں تمہاری کھڑکی سے اندر آیا اور تمہیں دیکھا، تم پر فدا ہو گیا۔ پہلے میں نے تمہیں اپنے جادو کے شیشے میں قید کر لیا اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اب میرا دل ہی نہیں رکا، اسی لیے میں یہاں پر آ گیا، اور پھر اس کے بعد تمہارے گھر میں رہنے لگا، اس کمرے میں تمہارے ساتھ۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میرا دل نہیں رکا۔ میں نے تمہیں اپنی ساری باتیں بتا دی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہاری دنیا میں آ کر رہ لوں گا۔ خدا را میری محبت کو مت ٹھکراؤ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں کچھ اپنے لیے پڑھا ہوگا۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ لیے اور مجھے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے یوں لگا کہ جیسے اس نے مجھے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ جب اس نے مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور سفید لوگ تھے۔ شیشے کا ایک محل بنا ہوا تھا۔ رحمان نے میرا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھا تو 10-10 سال کی چھوٹی بچیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ان بچیوں کو بھی سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس بہت سارے رنگ کے محل تھے، لیکن ان محلوں کے اندر بھی سب لوگوں کو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہاں پر 10-10 سال کی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ایک کمرے میں مجھے رحمان لے کر گئے۔ اس کمرے میں ایک تختہ سفید کلر کا تھا، جہاں پر ایک بڑے عمر کا آدمی اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ رحمان نے بتایا کہ یہ اس کے امی اور ابو ہیں۔ آج رات ہماری شادی ہے اور ہم دونوں نے پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہو گئی کہ ہمارا نکاح کب ہوا ہے۔ ایسا کوئی خواب ہی مجھے یاد نہیں۔ یہ لاکھ حسین سہی پر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ ہمیشہ ہم دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں رہے۔ اس کی امی اور ابو نے ہمارا استقبال کیا اور خاتمے کو بلا کر
ایک جوڑا بھی منگوایا۔ شادی کے لیے ایسا جوڑا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، سفید اور سرخ کلر کا، اس پر ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ خاتموں نے مجھے شاہی دلہن کی طرح تیار کیا۔ میں اس محل میں آ کر اور بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ میرے بال ایک عجیب پانی سے دھوئے گئے ہیں، میں ان جنزادیوں سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ رحمان نے بھی ایک سفید کلر کا بہت ہی پیارا لباس پہنا ہوا تھا۔ رحمان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور ہم دونوں کو ایک اچھے سے تخت پر بٹھایا گیا۔ وہاں پر کافی زیادہ مہمان بھی آ گئے تھے۔ ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن وہ مہمان بھی کافی زیادہ اچھے تھے۔ ہم دونوں کو مبارکباد اور تحفے دے رہے تھے۔ شادی جیسے ہی ختم ہوئی، رحمان مجھے ایک کمرے میں لے کر گئے۔ وہ کمرہ اس پورے محل سے زیادہ خوبصورت تھا۔ رحمان کے کمرے میں کافی زیادہ شیشے پڑے ہوئے تھے۔ ایک شیشے میں میری ایک تصویر تھی، جہاں پر میں مسجد والے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور میں نے رحمان کی محبت پا کر کافی زیادہ خوش ہو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں مسجد والے گھر میں سو رہی ہوں، مگر میں اکیلی نہ تھی، میرے پہلو میں وہ نوجوان سو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ نوجوان مجھے لے کر دوسرے گھر میں آ گیا۔ جب میں یہاں پر آئی تو میں امید سے تھی۔ مجھے پتہ نہ چلا مکان مالک سے کس نے بات کی اور کرایہ بھی کس نے دیا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو مکان مالک کی بیوی آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے ہمیں 2 سال کا کرایہ دے دیا ہے اور کہا کہ آپ کا خیال بھی رکھیں۔ کچھ ماہ کے بعد میرے ہاں 2 بیٹے ہوئے، اور رحمان اس دوران بھی مجھ سے ملتا رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایک رحمان کی خواہش تھی کہ ہمیں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے۔ جب میں ابھی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں تو وہ بغور سنتا ہے۔ اس کو میری تلاوت کی آواز کافی زیادہ پسند ہے۔ یہ محلے والے میرے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، جاننا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی میں یہاں پر نہیں رکوں گی، کیونکہ میں نے اپنا سارا راز تمہیں بتا دیا ہے۔ تو میں یہاں تمہیں اپنا راز اسی لیے بتا کر گئی تھی کیونکہ تم ایک اچھی اور نیک لڑکی ہو۔ آج کے بعد ہم اور تم دونوں نہیں ملیں گے۔ میں تمہیں اپنی ایک نشانی دے کر جاتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ایک چمکدار تھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھیلی لے لی، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کی جو ساری کہانی سنی وہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وقت مغرب کا بھی ٹائم ہو چکا تھا۔ میں وہ تھیلی لے کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آئی، تھیلی کھولی تو تھیلی کے اندر بے شمار قیمتی چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ نہ جانے وہ پتھر تھے یا ہیرے وغیرہ، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ میں تھیلی رکھ دی اور سوچا کہ کل دوبارہ جا کر واپس یہ تھیلی اسے دے دوں گی۔ اگلے دن میں شام کی بجائے صبح 10 بجے اس کے گھر چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ مگر میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں اور گھر واپس آ گئی۔ سوچا شام کو چلی جاؤں گی، شاید وہ اپنے کسی کام سے باہر گئی ہوگی۔ مگر شام کو بچوں سے پتہ چلا کہ صوفیہ باجی یہ محلہ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کے جانے سے بہت ہی غمزدہ ہوئی۔ قیمتی پتھروں کی تھیلی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، مگر میں نے اس تھیلی کے بارے میں ابھی تک کسی کو مناسب نہیں سمجھا بتانا۔ جب بھی میں اس تھیلی کو دیکھتی ہوں تو مجھے صوفیہ کی یاد آتی ہے۔ جب بھی میں ان پتھروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے اور عجیب سی مسکراہٹ میرے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔